السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل مرزا کی ہیر کی ایپیسوڈ نمبر 5 کے بارے میں۔ کبھی کبھی ایک لڑکی کی خاموشی پورے خاندان کی عزت سے زیادہ بھاری پڑ جاتی ہے، اور مرزا کی ہیر اس ایپیسوڈ میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ کائنات خوف سے کانپ رہی تھی، اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکار کر رہے تھے، مگر ہیر اسے بار بار یہی سمجھا رہی تھی کہ اگر وہ آج خاموش رہی تو پوری زندگی کسی اور کے فیصلے کی سزا بھگتے گی۔ ہیر جانتی تھی کہ ایک لڑکی کے لیے اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مرضی بتانا کتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود اس درد سے گزر چکی تھی۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ کائنات کی زندگی اس کی طرح برباد نہ ہو۔ دوسری طرف تیمور مرزا خاموشی سے ایک بہت بڑا قدم اٹھا چکا تھا۔ وہ بابو سے مل چکا تھا اور اس سے ایک ویسا وعدہ لے چکا تھا جس سے آنے والے طوفان کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بابو کو بھی محسوس ہو چکا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو سب کی زندگیاں بدل دے گا، مگر کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہونے والا ہے۔ گھر میں سب لوگ جمع تھے، ماحول خوشیوں والا تھا کیونکہ کل شادی، لیکن اسی خوشی کے درمیان ایک ایسا سچ چھپا بیٹھا تھا جو پورے خاندان کو ہلا دینے والا تھا۔ تیمور نے سب کو اکٹھا کیا اور پھر کائنات کو اشارہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ کائنات کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن آخرکار اس نے وہ جملہ بول دیا جس نے پورے گھر میں سناٹا پھیلا دیا: میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی جیسے قیامت آ گئی۔ زبیر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ سب حیران تھے کہ آخر اچانک یہ کیا ہو گیا۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ کل شادی ہے، مہندی ہو چکی ہے، مہمان بلائے جا چکے ہیں اور اب کائنات انکار کر رہی ہے۔ لیکن اصل دھماکہ تب ہوا جب تیمور نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ کائنات شادی سے انکار نہیں کر رہی، وہ صرف بابو سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سنتے ہی گھر کے مردوں کا غرور ٹوٹنے لگا۔ زبیر نے غصے میں ہاتھ اٹھایا، مگر تیمور پہلی بار اپنے باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ کائنات کوئی جائیداد نہیں جسے کسی کے نام کر دیا جائے۔ ہیر بھی خاموش نہ رہی۔ اس نے سب کے سامنے وہ سچ بول دیا جو برسوں سے اس کے گھر کی عورتیں اپنے دل میں دفن کیے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ اس گھر میں ہمیشہ لڑکیوں کو خاموش رہنا سکھایا گیا، ان کی مرضی کبھی نہیں پوچھی گئی، اور یہی خاموشی ان کی زندگیاں تباہ کرتی رہی۔ ہیر کی باتیں سن کر زبیر کی بیوی بھی تڑپ اٹھی، کیونکہ اسے اپنی ہی زندگی یاد آنے لگی۔ وہ بھی کبھی اسی گھر میں خاموش بیٹھی تھی، اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر، لیکن آج جب ہیر کائنات کے لیے آواز اٹھا رہی تھی تو سب کو یہ گستاخی لگ رہی۔ کائنات کی ماں مسلسل سے چپ کروا رہی تھی، مگر کائنات کے دل میں پہلی بار امید جاگ چکی تھی، کیونکہ اس کا بھائی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر سب سے بڑا راز سامنے آیا۔ معلوم ہوا کہ کائنات کسی اور سے محبت ہے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ احسان ہے۔ یہ سنتے ہی گھر میں جیسے آگ لگ گئی۔ سہیل مرزا تو غصے سے پاگل ہو گیا، اسے لگا کہ اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ وہ فوراً احسان کو مارنے نکلنے لگا، لیکن تیمور پھر سامنے آ گیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ کائنات کی شادی صرف اسی سے ہوگی جسے وہ چاہے۔ اب خاندان دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک طرف وہ لوگ جو عزت اور رسموں کے نام پر کائنات کی زندگی قربان کرنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف تیمور اور ہیر جو پہلی بار ایک لڑکی کی خوشی کے لیے پورے خاندان کے خلاف کھڑے تھے۔ اسی دوران بابو کو گھر بلایا گیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اب فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب بابو آیا تو ماحول عجیب خاموش تھا، سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ مرزا صاحب نے کانپتی آواز میں بابو سے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر بابو نے وہ باتیں کہیں جنہوں نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا کہ لوگ ہمیشہ لڑکی کے دل کی بات کرتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ایک مرد کی عزت پر کیا گزرتی ہے جب عین شادی کے وقت رشتہ ٹوٹ جائے۔ بابو کی باتیں سچ ضرور تھیں، لیکن سچ بھی تھی۔ کائنات روتی رہی، تیمور غصے میں کھڑا رہا، اور گھر کے بزرگ بے بسی سے یہ سب دیکھتے رہے۔ پھر اچانک بابو نے ایسا فیصلہ کیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اگر کائنات یہ شادی نہیں چاہتی تو وہ خود یہ رشتہ ختم کرتا ہے۔ وہ اپنی انا بچا سکتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے سب کی عزت بچانے کا راستہ چنا۔ اس نے مرزا خاندان سے کہا کہ اگر لوگوں کو یہی بتایا جائے کہ اس نے خود انکار کیا ہے تاکہ کائنات اور اس کے خاندان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ جس شخص کو سب کمزور سمجھ رہے تھے وہی سب سے بڑا نکلا۔ ایپیسوڈ کے آخری لمحوں میں پورا گھر خاموش تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ کائنات کی محبت جیت پائے گی یا خاندان کی ضد؟ تیمور نے جو جنگ شروع کی ہے کیا وہ اسے آخر تک لڑ پائے گا؟ سب سے بڑا سوال، کیا ہیر کی اپنی قسمت کبھی بدلے گی یا وہ ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کے لیے لڑتی رہے گی؟